لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے. فرماتے ہیں جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لیٹر وہ دریائے نیل میں ڈالا گیا، پانی اتنا نکلا کہ روٹین سے کئی میٹر بلند پانی چلنا شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے، خشک نہیں ہوا. آج کچھ بندے کہتے ہیں یار یہ مولوی کیا کریں گے، مولوی کیا کریں گے، مولوی کیا کریں گے. اور میں بتلاؤں مولوی کیا کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے جن کا نام سن کر بادشاہ کانپ جایا کرتے تھے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. بڑا ملک تھا، نامور ملک، اس میں اپنا ایلچی بھی تھے. جب اس کو پتا چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت، اس کا ایلچی آیا، اس نے دربار بڑا آراستہ کیا، پیراستہ کیا، بڑے قالین بچھائے، یہ پتہ نہیں کتنا کروڑ والا آلہ ہوگا. کام چہرہ ہے اور جوتے ایسے کہ چل رہے ہیں تو قلیلی پڑھتے جا رہے ہیں. اس کو بڑا غصہ ہے. سب سے پہلے میں آپ حضرات کو آپ کا پیغام کیا ہوتا تھا؟ یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر جزیہ دینا شروع کر. ایک مرتبہ یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا. دیکھ کر کہنا ہوئے اللہ تعالیٰ سے میں دعا تم ہمارے ملک کو فتح کرو گے. تمہارا لباس کیا ہے، تمہارے اندر طاقت کیا ہے، تم کر کیا سکتے ہو. ایک میری بات ذہن نشین کر لینا، ان کا جواب سنو کہ رمضان المبارک کو فضیلت ملی جو قلعے ہیں قرآن کے اتنی اتنی بڑی موٹی دیواریں ہیں، تم کیسے اس کو توڑ سکتے ہو. تمہارے اندر کیا انزل فیہ القرآن. اس ایلچی کا جواب سنو. رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. تلوار نکالی اور صرف ایسے اشارہ کیا اور لیلۃ نہیں کر سکتے، لیکن جو رب کا فضیلت حکم ہو ملی جائے تو وہ یہ بڑی قرآن بڑی کی وجہ سے. دیواریں رب کے سامنے کچھ حیثیت نہیں اِنَّا رکھتی. أَنزَلْنَاهُ فِي فرماتے ہیں لَيْلَةٍ جیسے ہی وہ تلوار گھما رہے تھے دیواریں پھٹتی جا رہی تھی. نازل فرمایا. خوفزدہ ہو گیا، ابھی تلوار لگی نہیں دیوار پھٹ گئی، لگ گئی تو بنا دن کیا ہو جائے گا. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. پھر وہ اپنی اس ناکامی یہ بھی آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا کہنے لگا ان کو سزا دو. کہ جب سزا کیا دو؟ اس کے سر پر مٹی کا ٹوکرا ڈال کے، مہینے میں ٹوکرے میں مٹی ڈال کے ٹوکرا سر پہ رکھ کے اس کو واپس کر دو. تو وہ رمضان جب بھی آتا ہے نا تو قرآن کے انوار و تجلیات ساتھ لے کر آتا ہے. آپ فوری طور اور پر اس کا رب کی واضح بارگاہ میں ثبوت سجدہ یہ ہو گئے کہ جس بندے نے سارے سال قرآن نہیں نہ پڑھا حوالے کر دیا، اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ایسا حملہ کیا کہ سب کچھ اڑا کے رکھ دیا. یار کہتے ہیں کہ مولوی کیا کریں گے. میں آپ کو بتلاؤں، ایک ملک میں چوری بڑی، یعنی ایک صوبہ تھا، اس میں گورنر جو تھا نا وہ کچھ سمجھے نرم مزاج کا تھا، تو صوبے میں چوریاں بڑی ہونی شروع ہو گئی. جب زیادہ چوریاں ہونی شروع ہو گئی تو انہوں نے لیٹر لکھا امیر المومنین کو. امیر المومنین میں عرض کر رہا تھا کہ بہت زیادہ ہونے لگ پڑی ہیں، اس کی آواز میں آپ کو زبردست قسم کا بندہ کو وغیرہ ختم کر دیں. زبردست قسم کا بندہ ہوتا ہے کہ اس کو کنٹرول کر سکے. آپ نے جواب دیا جس ماہ مبارک میں میں نیا گورنر بھیجا. قرآن پاک نازل ہوا
وہ سارے تو جب بھی جو مہینہ آتا ہے طاقتور اس کتنا کے قوت ساتھ والا قرآن کے کتنے چاہو جلال والا آئے گا جو یہاں پر کنٹرول کرے اس کا گا. واضح ثبوت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. وہ بندہ جس کے لیے عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنا مشکل ہوتا ہے وہ 20 رکعتیں ساتھ سارے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں کہ نواں گورنر آ رہا ہے، پتہ نہیں کتنا طاقتور ہوگا. مساجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اگر وہاں پہنچا تو دیکھا وہ حضرت سلمان گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. سلمان فارسی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک یہ کنٹرول کرے گا، قرآن تو ایک اتنی مرتبہ چوٹ نازل یہ ہوا، کنٹرول کرے گا. لیکن جب بھی وہ مہینہ آتا ہے تو قرآن کے انوار و تجلیات اپنے دامن میں لے کر آتا ہے، حضرت سلمان جس کی وجہ سے قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. جاؤ اپنے ساتھیوں سے کہہ دو آج کے بعد چوری نہیں ہونی چاہیے. چوریاں ختم ہو گئی. فضیلت والا تو جس مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے جن سے ایک اونٹ سنبھالا نہیں جا رہا تھا، یار کہاں حکومت کر رہی ہے. بعض بندے کہتے ہیں یار تم ملاشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب برپا کیا، رمضان میں بندے کا تعلق رب سے جوڑ دیا. نازل تو ایک مرتبہ ہی ہوا، لیکن جب بھی وہ گھڑیاں آتی ہیں انوار و تجلیہ ساتھ اتباع کرو گے، میرا حکم مانو گے، میرے احکامات پر عمل کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی. اور وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جب اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی تو پھر تم کبھی شکست نہیں کھاؤ گے، ہمیشہ کامیابی ہے. جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں سرکار کا ذکر کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے. گھروں کے اندر محفلیں ہو رہی ہیں، گلیوں میں ہو رہی ہیں، بازاروں میں ہو رہی ہیں، اور پھر لنگر تقسیم ہو رہا ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ جس ماہ مبارک میں سرکار تشریف لائے، لیکن جب وہ مہینہ دوبارہ آتا ہے اپنے دامن میں سرکار کی انوار و تجلیات ساتھ لے کر ہی آتا ہے. بدبودار چیز کھا کے ہماری مسجدوں کے قریب نہ ہو. اچھا لیلۃ القدر کیا میں نے کہا ناراض تو نہیں ہوں گے. اس کی فضیلت لوٹنی ہو تو سال کے بعد ہی لوٹتے ہیں. ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ آئے گا، اس کی آخری عشرے کی طاقتوں میں تلاش کرے. یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ویسے دوستوں سے کہا جس گھڑی تشریف لائے کہ یار مولوی کی وہ گھڑی سال کے بعد نہیں، اس شگرت پہ جو لکھی ہے بلکہ ہر روز تہجد کا جو وقت ہے آتا ہے سرکار کی رحمتوں کا نزول اس وقت ہونا شروع ہوتا ہے. یہ تمباکو نوشی صحت کے یار لیے آپ نے کبھی محسوس کیا ہے اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے. نمازیں ہم کی ہوئے کہ 5 پڑھتے ہیں، تو زہر کھا رہے ہیں یار. تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن فضیلت اتنی ہے کہ فرمایا جو تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرمائے گا. نشہ اتنا زبردست نشہ نہیں. اور پھر آپ نے ایک یہ بھی سنا ہوگا پچھلی راتی رحمت رب یہ لگ جائے تو چھوٹنا کرے مشکل ہوتا ہے. بلند آوازہ اور پھر وہ بخشش منگل والے کارن اللہ ساری شراب پیتی آ رہی ہے. یہ رات کے پچھلے پہر میں کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ علماء کرام فرماتے ہیں جب سرکار کی ولادت کا وقت آیا رات کہتی ہے وہ محبوب میرے اندر تشریف لے آئے، میں فضیلت والی بن جاؤں. دن کہتا ہے یا اللہ وہ میرے اندر آ جائے میں فضیلت والا بن جاؤں. تو رب تعالیٰ نے دونوں کی دعائیں قبول فرمائی. رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، سرکار کی جلوہ گری ہو گئی.
اور جس گھڑی چمکا طیبہ کا دام، وہ گھڑی جب بھی آتی ہے، یعنی لیلۃ القدر تو سال کے بعد فضیلت لے کر آئے گی، لیکن سرکار کی ولادت کی گھڑی جب بھی آتی ہے روزانہ ہی برکتیں لے کر آئے گی۔ بلکہ علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں، جو اہل نظر حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بلال تم نے لوگوں کو کیسا پایا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، چوک میں کھڑا ہو کے اعلان کرتا تھا، لوگ گھروں سے باہر نکل کے میرا اعلان سنتے تھے، میں اعلان کر کے آگے چلا کتنی دیر آگے اعلان کر کے آگے چلا، جب میں واپس پلٹ کر آیا تو مدینے کی گلیوں میں شراب سے کیچڑ ہو چکا تھا، لوگوں نے مٹکے توڑ کے رکھ لیے اور جو شراب پی چکے تھے انہوں نے حلق میں انگلی ڈال کے کہہ کر کے باہر نکال دی کہ سرکار نے منع کر دیا۔ سرکار عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، یہ سرکار کا میلاد بھی ہے اور کائنات میں بہت بڑا انقلاب بھی ہے، بہت بڑا انقلاب ہے۔ یار بڑے بڑے ہم نے بھی اپنی زندگی میں انقلاب دیکھے، بادشاہت کا نظام چل رہا ہے کئی سالوں سے، کئی پشتوں سے، انقلاب آیا تبدیلی آ گئی، باقی یہ گئے فلاں ملک میں انقلاب آیا تختہ الٹ دیا گیا، انقلاب آیا یہ ہو گیا، انقلاب آیا یہ ہو گیا، بھوک شدت سے لگی ہے، کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یار آپ نے کیسا انقلاب برپا کیا، وہ بندے جو اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے تھے، اب وہ دعائیں کریں یا اللہ ہمیں بیٹیوں کی نعمتوں سے نواز دے۔ جاؤ جا کر اعلان کر دو کہ گدے کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ یار کیسا انقلاب برپا کیا، یار کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ بندے کھا لینے آندھا پرہیز کریں گے، جن کا آمدن کا ذریعہ یہ تھا لوگوں نے وہ برتن جس میں گوشت پک رہا تھا وہی اٹھا کے یار ایسا انقلاب آیا، وہ کافروں کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ آپ بندے جو بوڑھے ماں باپ کو منڈیوں میں جا کر فروخت کراتے تھے، وہ ماں باپ کے پاؤں چومتے نظر آ رہے ہیں۔ یار کیسا انقلاب کیا، ایسا انقلاب برپا کیا۔ لڑکی والے لڑکے کو سونے کے لیے، یار میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، کیا نا غلط کیا، آج اگر کوئی بندہ صدر پاکستان سے یا وزیر اعظم سے ملاقات کرنا چاہے تو حرام پر آسانی سے کر سکتا ہے، کیسے بولو تو صحیح، سوچ بھی نہیں سکتا، تصور میں نہیں آ سکتا، اس تک رسائی ہو جائے۔ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یار کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنا رخ انور اس کی طرف سے کہ سرکار نے ایسا انقلاب برپا کیا کے لیے کہ صدر کے ساتھ قتل کر دے، اس سے بڑی یہ صدا ہوتی تھی کہ سرکار ان سے رخ انور پہ خلیفہ وقت آگے بڑھ کر پھر 24 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے جو حاکم وقت ہے وہ امامت کروائے، کیوں کیا کروائے، جمعہ بھی پڑھائے، جمعے کا خطبہ بھی دے۔ اچھا آپ حضرات میں کوئی بندے اگر ریلوے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، وہ میری بات بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے۔ ہمارے یہ جو کیرے شاپ لوکو شاپ ہے نا، اس کے اندر مسلم میں لے آنا کیرے شاپ میں تقریباً 24 مسجدیں کی وجہ سے 24 میری طرف سے رکے میں اس کو اٹھانا ہی نہیں، 10-12 کے قریب ہے یہ تھا اور کافی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، لیکن ان مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا۔ اگر ناراض جمعہ کیوں نہیں میں ہوتا؟ کچھ کڑوی باتیں کروں
ہم میلاد کو کبھی غور کیا ہے لیکن انقلاب نہیں. اندر کئی مسجدیں ہیں جنہوں میں 5 وقت بھی نماز بھی ہوتی ہے، جمعہ نہیں ہوتا، اور بعض مسجدیں ہیں جہاں پر ظہر کے وقت سینکڑوں افراد جمعہ پر نماز پڑھ رہے ہیں. سالانہ محفل کروا رہے ہیں میلاد شریف کی، کتنی اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ابھی تک داڑھی جمعے کی جو شرائط ہے اس میں ابھی تک ایک نماز اذن عام کا ہونا بھی ضروری ہے. اذن عام ہر بندہ آسانی سے آ جا سکے، کوئی میرا رکاوٹ سر نہ ہو. ندامت سے جھک جاتا ہے، میں جواب نہیں دے پاتا. یعنی شام میں گیٹ کے اوپر جب لوگ یہ کہتے ہیں حافظ صاحب وہ کہاں گئے میلاد منانے والے لڑکے، سارا سال مسجدیں بانٹتے ہی نہیں، کیا جواب دے گا؟ یہ پابندی کیوں لگائی؟ یہ سرکار نے لگائی کہ حاکم وقت ہو اور جمعہ پڑھائے، اور کسی کو آنے کی اجازت نہ ہو. فرمایا عام بندہ بھی جا کر حکمران سے پوچھ کے امت میں یہ قمیض کہاں سے لی جس ہے؟ کا کہا درخت بھی، جس کا کہا جانور بھی، جن کا کہا پتھر بھی، اور ہم امتی ہو کے نبی کا کہا. ہم تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. آپ کا وجود ذرا بڑا تھا تو جتنا بیت المال سے سب کو کپڑا ملا اس میں آپ کا لباس نہیں بن سکتا. اگر آپ کا لباس بنا ہوا ہے، آپ نے اس مطلب کو مس یوز کیا ہے، گڑبڑ کی ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. یہ اچھی لگے یا نہ لگے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے یہ نہیں فرمایا اس کو پکڑو جیل کے اندر ڈال دو. اس کی جرأت ہوئی. حضرت صاحب فلسطین میں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے، آواز بھی نہیں اٹھا، ان کو پانی بھی نہیں تمہیں نہیں کروں گا، میں نماز نہیں اس پڑھوں. قدر مسلمان بے بس ہو گیا. فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب میرا وہ بیٹا محمد دے. بن قاسم تھا نا، ایک بچی کی آواز کے اوپر اٹھ گیا. اس نے کہا جی میرے ابا جی کے لباس پرانا جو تھا نا وہ بالکل بوسیدہ ہو گیا تھا، پھٹنے کے قریب تھا. تو میں نے ابا جی سے کہا میرا لباس ذرا تھوڑا سا جاندار ہے، اس دفعہ میرے کپڑے ملا کر آپ اپنا بنا لیں، اگلی مرتبہ میں بنا لوں گا. جب وہ مطمئن ہو گیا تو پھر آپ نے نماز پڑھائی ہے. اور قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غالب تم ہی آؤ گے، شرط یہ مومن بن جاؤ. ارے مومن نہیں آ جاؤ. انقلاب برپا کیا. وہ پتہ کیا تھا؟ بندے کا تعلق رب سے جوڑ دیا، بندے کو رب سے ملا دیا ہے. فرمایا بندے تجھے کوئی پریشانی آئے لوگوں کو جا کے بتلائے گا، ذلیل ہو جائے گا، تیری عزت ختم ہو جائے گی، اور اپنی پریشانی رب کے سامنے ظاہر کر، مشکل دور کرنے والا رب تعالیٰ ہی ہے. اور بندے کے ساتھ آپ کو طلب کرو اور یہ کہو کہ میری مدد کرو، وہ زندگی میں کسی موڑ پر جا کے تانا ضرور مارے گا. جس دن یہ مان لو آپ اللہ کے ولی آتا سی تو ساڈا گلا کر رہا ہے. ابھی آپ نے کیا کہا یار ایک رب کی ذات ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، تانے بھی نہیں مارا. تو بھائی میں پھر ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، 4 بندے جوا کھیل رہے ہیں، اوپر سے پولیس والے آ جائیں، ایک دم بند کر دیتے ہیں. تیری یاری جو ہے وہ مسلط ہونی چاہیے، تیری یاری تسبیح کے ساتھ ہونی چاہیے، تیری یاری قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے. تو اللہ کا کلام پڑھتا جا، نماز کی پابندی کرتا جا، اور پچھلی رات اٹھ کے رب کی بارگاہ میں آنسو بہائے گا. اللہ کی مدد سب تیرے ساتھ ہی شامل ہو جائے گی. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جوا کھیلے. یار ایسا انقلاب برپا کیا وہ صحابہ کرام علیہ رضوان. یہ ہماری کمزوری ایمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ یہ تھا، صحابہ کرام کے دل میں یہ یقین بٹھایا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ ہر وقت اس میں گم رہتے تھے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، ظلم نہیں کرتے تھے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں پتہ دیکھ رہا ہے. حضرت سیدنا آج ہم زبان سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ